ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جادوئی جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ رہتا تھا جس کا نام فن تھا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور معصوم تھی اور اس کی کھال مخمل جیسی نرم تھی۔ فن جنگل کا سب سے زیادہ متجسس اور ہوشیار مخلوق تھی۔ اس کی ماں جو ایک عقل مند اور نرم مزاج ہرنی تھی، ہمیشہ اسے خبردار کرتی تھی کہ وہ اس کے قریب رہے اور زیادہ دور نہ جائے، لیکن جنگل حیرتوں سے بھرا ہوا تھا جس سے وہ خود کو دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک روشن صبح جب جنگل پرندوں کے گیتوں اور کھلتے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، فن نے ایک تتلی کو دیکھا جس کے پروں پر کوسے قزاق کے رنگ جھلملا رہے تھے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ اونچی گھاس، قدیم درختوں اور بہتی ہوئی ندیوں کے پار تتلی نے رقص کرتے ہوئے فن کو جنگل کے اندر اور گہرائی میں لے گئی، بہت دور ان جگہوں سے جنہیں وہ جانتا تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگا، تتلی شام کی دھند میں غائب ہو گئی۔ فن کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ جنگل جو کبھی دوستانہ لگتا تھا اب تاریک اور پر اسرار معلوم ہونے لگا، سائے اور عجیب آوازوں سے بھرا ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ فن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اسے احساس ہوا کہ وہ کھو گیا ہے۔ خوف سے کانپتے ہوئے فن ایک بلوط کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے۔ جیسے ہی وہ امید کھونے والا تھا، اس کے سامنے ایک نرم چمکتی ہوئی روشنی ظاہر ہوئی۔ یہ ایک چھوٹی سی پری تھی جس کے پروں پر ستاروں کی طرح چمک تھی اور اس کی آواز ایک ہلکی ہوا کی طرح نرم تھی۔ ڈرو مت چھوٹے بچے، اس نے گرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں لونا ہوں، اس جنگل کی محافظ، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ فن نے بڑی آنکھوں سے لونا کی طرف دیکھا۔ میں ایک تتلی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا، اب میں اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں جانتا، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ لونا فن کے قریب آئی اور اپنی چمکتی ہوئی انگلی سے فن کی ناک کو چھوا۔ جنگل ایک خوفناک جگہ ہو سکتی ہے جب تم کھو جاتے ہو، لیکن یہ دوستوں سے بھرا ہوا ہے جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ آؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں گی۔ لونا کی رہنمائی کرنے پر فن کا خوف دور ہو گیا۔ وہ دونوں جنگل کے سفر پر نکل پڑے، راستے میں طرح طرح کی مخلوقات سے ملتے ہوئے۔ عقل مند پرانے الو، کھیلتے ہوئے گلہریاں اور یہاں تک کہ جگنوؤں کا ایک خاندان جو ان کے راستے کو روشن کرتا تھا۔ ہر ایک نے فن کو یقین دلایا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ ضرور پا لے گا۔ چلتے چلتے لونا نے فن کو جنگل کے بارے میں بتایا، اسے وہاں رہنے والے پودوں اور جانوروں کے بارے میں دکھایا۔ اس نے اسے بتایا کہ ہوا کو کیسے سننا ہے اور ستاروں کا پیچھا کیسے کرنا ہے۔ فن کو احساس ہوا کہ جنگل اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا کہ وہ سمجھ رہا تھا۔ یہ خوبصورتی اور حیرت سے بھری ہوئی ایک جگہ تھی جو کہ زندگی اور جادو سے بھرپور تھا۔ آخرکار وہ اس کھلی جگہ کے کنارے پر پہنچے جہاں فن کی ماں اسے تلاش کر رہی تھی۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں راحت اور محبت کا اظہار تھا۔ فن دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے نرم پہلو سے لپٹ گیا۔ شکریہ لونا، فن نے کہا۔ پری کی طرف مڑتے ہوئے فن نے پری کا شکریہ ادا کیا، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو لونا غائب ہو چکی تھی۔ صرف چمکتی ہوئی روشنی کا ایک راستہ چھوڑ گئی جو آہستہ آہستہ رات میں تحلیل ہو گیا۔ اس دن کے بعد فن نے کبھی اپنی ماں سے زیادہ دور جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن اس نے لونا سے سیکھے ہوئے سبق کو بھی کبھی نہیں بھلایا۔ وہ بڑا ہو کر ایک بہادر اور عقل مند ہرن بنا جس کا احترام جنگل کی تمام مخلوقات کرتی تھی، اور ہر شام جب ستارے آسمان میں جھلملاتے، فن اس پری کو یاد کرتا جو اسے گھر لے گئی تھی، جادوئی سفر کو جس نے جنگل کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے کی تعلیم دی۔ اور یوں کھویا ہوا ہرن کا بچہ نہ صرف اپنی ماں کے پاس واپس آیا، بلکہ اس جادوئی جنگل کے دل میں پہنچا جہاں اس کا سچ میں مقام تھا۔